بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، پوسٹ بجٹ آج کانفرنس ہوئی اور کانفرنس سے وزیر خزانہ نے خطاب بھی کیا. ان تمام کیوریز کو، ان تمام تنقید کو انہوں نے جواب دیا جو کہ کل سے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ اور اخبارات کے ذریعے ان تک پہنچائی، اور جو تجاویز اور آراء جو ہیں ان تک پہنچائی گئی ہیں اس پہ انہوں نے آنسر بھی کیا. اگر بجٹ 2023-24 کا جائزہ لیا جائے تو میں اگر اپنے آپ کو ایک طالب علم کے طور پہ اس کو دیکھتا ہوں تو اس مجوزہ بجٹ میں سرکاری ملازم، پینشنرز، صنعت کار، کسان، غربا یعنی ہیو ناٹس، بیوہ، آئی ٹی، اوورسیز اور ایس ایم ایز، عورتوں اور شیرخوار بچوں کو بھی اس میں کیٹر فار کیا گیا ہے. البتہ جو نان فائلرز ہیں، سپر ٹیکسز کی بھی کیٹیگریز لگائی گئی ہیں. پہلے ایک ہی کیٹیگری ہوا کرتی تھی، اس کو اب مزید کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں بھی اضافہ کیا گیا، یعنی جس کی زیادہ انکم ہوگی اس کو زیادہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. یہی وجہ ہے کہ 6 ٹریلین سے جو پروجیکشنز ہیں، یعنی بجٹ ایک پروجیکشن کا نام ہوتا ہے، تو جو پروجیکشنز ہیں وہ 9 ٹریلین تک لے کر جائی گئی ہیں. اور اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ جو نان ٹیکس ریونیو ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. کیپنگ ان ویو جو اسٹیٹ بینک نے پروفٹ پروجیکشنز اپنی کی ہیں 1.1 ٹریلین کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی یعنی پیٹرولیم کی جو 50 روپیز کی اماؤنٹ ہے اس کو بڑھا کر لے جایا گیا ہے، تو اس کے اندر بھی اضافہ متوقع ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسپونڈ کیا اور انہوں نے بتایا کہ یہ اچیویبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اچیویبل نہیں ہے. یہاں پہ کچھ سوالات ہیں جو اپنے پینلسٹ سے ہم پوچھیں گے، اور وہ سوالات ہوں گے کہ یہ بجٹ جو ہے کس حد تک متوازن ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی بھی ایک آپ نے شرائط پوری کرنی ہے. اور کیا یہ بجٹ آئی ایم ایف کی شرائط کے تحت بنایا گیا ہے؟ اس بجٹ میں کس حد تک عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے، ان تمام سیگمنٹس آف سوسائٹی کا یا کی ڈرائیورز آف اکانومی کا خیال رکھا گیا ہے جن کی ریکوائرمنٹ سامنے آ رہی تھیں، اور اس میں کس حد تک زمینی حقیقتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہی ہے جو سوال بھی پوچھا جا رہا ہے کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز، چاہے وہ ریونیو کلیکشنز کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ پی ایس ڈی پی کی مد میں 2.6 ٹریلین روپیز کا رکھا جانا ہو، یعنی 1.1 ٹریلین فیڈرل گورنمنٹ نے خرچ کرنا ہے اور 1.5 to 6 ٹریلین جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس نے خرچ کرنا ہے، کیا یہ اچیویبل بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے اپنے معزز پینلسٹ سے تعارف کروا دینا. آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، اسکائپ ہی کے ذریعے ہمیں جوائن کیا ہے شنیلا عمار صاحبہ نے. اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب اور آغا اقرار ہارون صاحب، اور لاہور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے سجاد انور صاحب نے. آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. سوال سر مرتضیٰ سولنگی صاحب آپ سے ہوگا. سر یہ فرمائے گا کہ زراعت ہو، آئی ٹی ہو، صنعت ہو، سرکاری ملازمین ہوں، ان سب کو اس بجٹ میں کیا کچھ ملے گا؟ دیکھیں، کچھ بنیادی حقیقتیں ہیں پاکستان کی معیشت کی، اور وہ بنیادی حقیقتیں یہ ہیں کہ پاکستان کی معیشت بیمار ہے ایک عرصہ دراز سے. یہ بیماری ایک دن میں پیدا نہیں ہوئی. وہ بقول شاعر کے وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو جو یہ بیماری کی حالت ہے یہ ایک دن میں نہیں ہوئی. جو آپ نے اکنامک سروے دیکھا اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بھی وجوہات تھیں، وہ سیلاب تھا، وہ گلوبل چین کماڈٹی چین کے معاملات تھے، وہ تیل کی قیمتیں تھیں، وہ سیاسی عدم استحکام تھا، جو بھی معاملات تھے، لیکن ہم اپنے جتنے ٹارگٹس ہیں وہ ہم نے مس کیا ہے. آپ ایک کوئک گلانس لے لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ عوام کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ بجٹ سے پہلے بھی جب ہم نے اس پر گفتگو کی، وہ ہم نے یہی کہا تھا کہ جو فسکل سپیس ہے حکومت کے پاس وہ اتنا محدود ہے کہ وہ چاہیں نہ چاہیں بہت زیادہ ریلیف نہیں دے سکتے. اب اس ایسی صورتحال میں وہ جو کچھ بھی کر سکے ہیں اس کی کچھ تفصیلات تو آپ نے بتا دی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ صرف سود کی رقم میں 7,303 ارب روپے ہم ادا کریں گے. 7 ٹریلین دفاع کے 1804 ارب روپے دفاع کے، یہ ملا کے 9,100 ارب روپے جو ہے وہ صرف آپ کے یہ اخراجات بن جاتے ہیں. تو پھر آپ کے پاس عوام کو دینے کے لیے کیا ہے؟ لیکن آپ ٹیکس ایگزمپشن ہی دیکھ لیں، وہ کوئی 2,200 ارب سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشنز ہے.
जो ये डॉक्यूमेंटेड है। फिर क्योंकि इलेक्शन का साल है तो आपने जो ग्रेवी ट्रेन है उसमें से आपने पार्लियामेंटेरियंस को भी देने हैं जी, जो कोई 116 अरब रुपए के करीब हैं। तो आपने ठीक बताया कि जी इस तमाम टाइट सूरत हाल में जो कुछ आप कर सकते हैं वो करेंगे। आज डॉक्टर साहब ने कहा कि वो दूध पे हम कोई वो नहीं लगा रहे, वो लेकिन कह रहे हैं गलत बात ये डॉक्यूमेंट आ गया, ये पुराना डॉक्यूमेंट आ गया है, मतलब इसको हमने रिवाइज कर दिया था। जी जी उन्होंने उसकी वजाहत कर दी है। लेकिन मैं जो बुनियादी बात है जो आज भी डॉक्टर साहब ने की कि जब आपकी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, अलार्मिंग। इस तरह से आपके जिस तरीके से आपके और जो सियासी अदम इस्तेहकाम के मसाइल है, तो उस इन सूरत हाल में आप बहुत ज्यादा अवाम दोस्त बजट चाहते हुए भी नहीं दे सकते। तो और अभी जिस तरह की सूरत हाल है वो ये है कि बजट से पहले तो IMF का प्रोग्राम थ्रू नहीं हुआ और ऐसा लगता है कि अब जो अगली हुकूमत है वही आके IMF का प्रोग्राम देगी। इस वक्त सारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान जो है वो दिवालियापन पे ना जाए, डिफॉल्ट ना करे, जिसकी यकीन दहानी कराई है डॉक्टर साहब ने। तो सर हम आपकी बात से ये समझ सकते हैं कि इस बजट के अंदर IMF की जो शराइत हैं उनका उस तरह से ख्याल नहीं रखा गया, यही वजह है कि अगली गवर्नमेंट आके इसको पूरा करेगी, या IMF के मुताबिक इस बजट को तरतीब दिया गया है? मेरे ख्याल में उन्होंने वो चादर देख कर जो है वो पाँव आगे करने की कोशिश की है। जो फिस्कल स्पेस उनके पास है, IMF और नो IMF, उन्होंने कोशिश की है कि इन हालात में मुल्क को दिवालियापन से बचाने की कोशिश की जाए। तो वो एक अच्छी कोशिश है, लेकिन जो आपके जो बुनियादी मसाइल हैं वो जब तक आप बुनियादी इस्लाहात का एजेंडा इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और ऐसा लग रहा है कि अब वो इलेक्शन तक मौखर हो गया है, तो तब तक जो है हम सब लोगों को भुगतना होगा। तो इसको हम रिफॉर्म बजट नहीं कह सकते? रिफॉर्म जो है वो मैंडेट भी नहीं है और इनके पास टाइम भी नहीं। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया सर। श्रीला साहबा आपकी तरफ आते हैं। इस बजट में जैसे मैंने अपने इब्तिदाइये में बात की कि सरकारी मुलाजिम का जो डिमांड थी 30 से 35% उसको इंक्रीज किया गया, पेंशनर को 17.5%, कम से कम उजरत को बढ़ाया गया, सनतकार को कहा गया भाई आप मजीद कोई टैक्सेस आपके ऊपर नहीं लगाएंगे बल्कि आपको मजीद फैसिलिटेशन देंगे बैंक्स के जरिए भी। किसानों को कहा गया कि पूरा का पूरा एक पैकेज देंगे, मशीनरी को अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो हम आपको इसके अंदर जो है वो जीरो टैक्स करेंगे। गुरबा को बेसप जो है उसके अंदर उस अमाउंट को बढ़ाया गया, बेवा के लिए जो कर्ज उसके ऊपर है उसकी वफाकी हुकूमत उसको अदा करेगी। IT के लिए कहा गया कि जी आप काम करें हम आपको ये मुराद देंगे। इसकी तरह ओवरसीज के लिए गोल्डन जो कार्ड है उसका इजरा किया गया, और तो और जो शीरखार बच्चों के हवाले से बात की, दूध के हवाले से बात की। तो कौन सा सेगमेंट इसमें बज़ाहिर मिस हो गया है जो कि गवर्नमेंट इसमें ऐड कर सकती थी और जिससे आपकी GDP मजीद एक्सपैंड करे, इसमें बेहतरी हो और बढ़ोती हो? यासिर, आपके सवाल के जवाब से पहले एक तो मैं जो हमारी इंफॉर्मेशन की मिनिस्टर मरियम औरंगजेब साहबा उनको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। पिछले बजट में उन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री थी उसको इंडस्ट्री का दर्जा दिलवाया था, और जो इस दफ़ा उन्होंने जो जर्नलिस्ट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड का इजरा करवाया, ये भी एक बहुत अच्छा इकदाम है। उसकी वजह ये कि अगर आप आज सागडार साहब की आपने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी तो ज्यादातर जो सहाफी थे वो वहां पे ये सवाल जरूर उठा रहे थे कि आपने मजदूर की कम से कम उजरत जो है 32,000 कर दी है, लेकिन प्राइवेट मीडिया के अंदर जो कैमरामैन है, जो टेक्निकल स्टाफ है, उसको उतनी तनख्वाह नहीं मिल रही। यानी कि कहीं तो आप एंकर्स को लाखों में दे रहे हैं और कहां आप उनको इतनी कम तनख्वाह दे रहे हो। बार बार इसाकडार साहब से ये रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है वो इसके ऊपर भी जाके चेक रखे और फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इसके ऊपर जाके जो है वो चेक रखे। तो ये एक मिनिस्टर साहबा ने बहुत अच्छा इकदाम जो है वो लिया, लेकिन अब उनको ये जरूर चाहिए कि प्राइवेट मीडिया के अंदर ये भी जाके जरूर मेक श्योर करें कि अगर 32,000 कम से कम उजरत है तो वो वहां के मीडिया के वर्कर्स को मिलनी चाहिए। लेकिन जो इस्लाहात की बात हो रही है, और वैसे गवर्नमेंट कर भी सकती है कि गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी जो एडवर्टीजमेंट की मद में जो अमाउंट दे रही होती है इन चैनल्स को, अखबारात को, तो गवर्नमेंट तो इस पे यानी इसको कंडीशनलाइज भी कर सकती है ना। जी, यही मैं कह रही हूँ ना कि मिनिस्टर साहबा ने एक बड़ा अच्छा इकदाम ये लिया है जिसपे हम अप्रिशिएट करें। तो उनसे अब रिक्वेस्ट ये है कि वो जब एडवर्टीजमेंट दें जब उन चैनल्स को, तो वो जरूर इसके ऊपर चेक रखें कि वहां पे जो वर्कर है उनकी वेजेस क्या हैं।
ٹھیک. اچھا جی، دوسری بات تھی آپ نے کہا تھا یہ اصلاحات کا بجٹ نہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا تھا نا. دیکھیں اس حکومت کے پاس مینڈیٹ کیا ہے، 2 مہینوں کے بعد تو ان کی پارلیمنٹ ڈیزالو ہو جائے گی، اور حکومت صوبوں ختم کا ہو بھی جائے آپ گی. دیکھ لیں کم ہی ہے. صوبوں دیکھیں جو نگران حکومتیں ہیں انہوں نے تو دینا ہی 4 مہینے کا بجٹ ہے. سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ اپنا صحیح بجٹ دے سکتے ہیں، وہاں پہ حکومتیں ہیں. دوسرے 2 صوبوں میں تو نگران حکومتیں ہیں. اب اگر یہ پرائیویٹائزیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے تھے. ابھی انہوں نے صرف پرائیویٹائزیشن کے مد میں 20 ارب روپے کا رکھا ہے کہ یہ ہمیں آ سکتے ہیں. لیکن آپ کی سٹیل مل ہے، آپ کی پی آئی اے ہے، آپ کے اور 2 سفید ہاتھی جو پالے ہوئے ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت ہے، ڈسپوز وغیرہ. تو وہ جب تک نہیں ہوں گے آپ کے بہت سے جو ادارے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. حکومت کا سائز چھوٹا کریں گے، جو آسٹریلٹی میئرز لینے وہ نہیں چھوٹا کر سکتے. مخلوط حکومت میں بیٹھے ہوئے انہوں نے سب کو کٹر کرنا ہے. صحیح ہے. پینشن فنڈ قائم کر دیجیے کیونکہ پینشنز کا بہت بڑا بوجھ جو ہے وہ ہماری بجٹ کے اوپر آتا ہے، تو اس کے لیے فنڈ قائم کرنا بھی جو ابھی وہ نہیں کر سکتے تھے. پبلک فائنانس جو پرابلم ہے ان کو بھی نہیں حل کر سکتے. دوسری بات ہے کہ ہمارے جو ہے نا یہاں پہ مافیا بہت چھایا ہوتا ہے. ہم مافیا کے ہاتھوں بلیک میل ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے ریٹیلرز پہ ٹیکس لگاتے ہیں تو وہ آپ کے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو ان پہ جو ٹیکس لگایا تو اس کو واپس لینا پڑتا ہے. کیونکہ ٹیکس نیٹ کو ہم انکریز کر ہی نہیں پا رہے ہیں. ہم اسی جگہ پہ گھوم پھر رہے ہیں. جو ایک تو سیلریڈ کلاس اس دفعہ ان کا سلیب نہیں بڑھایا گیا، وہ جو پچھلے سال والا تھا اسی کو رکھا گیا. لیکن ہر دفعہ جو آپ چونکہ وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے وہاں سے ٹیکس ملنا ہی ملنا تھا، تو انہی کے اوپر سارا انحصار کر لیا جاتا ہے. چلے میرے خیال ہے تھوڑا سا اضافہ ہوگا جو 0.6% جو نان فائلرز کو انہوں نے اس مرتبہ ہٹ کیا ہے نا، اس سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا فرق پڑے گا شاید. کیش وڈرال کے اوپر ہے نا، جو کیش وڈرال کے اوپر ہے، جو فنڈ نہیں اس کے علاوہ آپ گاڑی رجسٹر کروانے جائیں اس کے اوپر بھی ہے، پلاٹ کرانے جائیں اس کے اوپر ڈیفرنس کافی بڑا رکھا گیا. ٹھیک، لیکن جو آپ کے ریل اسٹیٹس والے ہیں ان کے اوپر کتنا زیادہ آپ نے ٹیکس ہے وہ لگایا، یہ تو مجھے کہیں ان کا نظر نہیں آ رہا ہے. جو نان آپ کا ٹیکس بجٹ ہے آپ نے وہ رکھا ہے کہ 3000 ارب ہمیں آ جائے گا. یہ پچھلی دفعہ 1500 ارب رکھا گیا تھا، اس دفعہ 3000 ارب انہوں نے رکھا ہے کہ یہ آ جائے گا. تو مطلب کوشش تو کی گئی ہے. اور یہ دیکھیں جو ساگدار صاحب کہہ رہے تھے کہ معاشی گراوٹ جو ہے وہ اب ختم ہو گیا، اب ہم نے گروتھ کی طرف جانا ہے. تو یہ ایک ڈائریکشن سیٹ کرنے والا بجٹ ہے. یہ وہ بجٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے چونکہ الیکشن ایئر ہے عوام میں جانا تو میں جتنی سبسڈیز ہو سکتی ہے میں وہ دے دوں. 3 بہت اچھے کام ہوئے ہیں، دیکھیں 3-4 اچھے کام ہیں. آئی ٹی سیکٹر جو ایم آئی کا اس کو درجہ دے دیا گیا، زراعت پہ بہت زیادہ فوکس کر دیا گیا. ویمن امپاورمنٹ جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے لیے بھی بجٹ میں جو ہے وہ رقم مختص کی گئی ہے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ہے دائرہ اس کو زیادہ وسیع کر دیا گیا ہے. لیکن یہی ملک ہے، یہیں سے ریونیو. ابھی آپ کو آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوا. آئی ایم ایف کے پروگرام اور اس کی شرط کو سامنے رکھ کے یہ بجٹ بنایا گیا ہے. اس سے بالکل نکلنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے. لیوی بھی انکریز جو کہا جاتا ہے کہ لیوی انکریز ہو ہے، لیکن وہ 50 روپیز ہی ابھی اس کو رکھا گیا ہے. تو ابھی ہم ایزیوم کریں کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ریوائیو ہوگا تو ہمیں ورلڈ بینک سے پیسے ملیں گے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے مل جائیں گے، اسلامک بینک سے پیسے مل جائیں گے، چین سے آئے گا، سعودی عرب سے آئے گا، یو ای سے آئے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی ہم پلان اے کے تحت اساغڈار چل رہے ہیں. جس کی دوسرا پلان بی کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ابھی میں قوم کو نہیں بتا سکتا. تو ایک کوشش ضرور ہے اکانومی کو ریوائیو کرنے کی، لیکن 2-3 سال لگیں گے ہمیں ٹریک میں واپس آنے پہ. حکومت کا اچھا اقدام یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا جو پچھلی حکومت نے کیا تھا کہ چونکہ آپ نے پولیٹیکل گین لینا تھا تو آپ نے پیٹرول کی پرائس بھی کم کر دی، آپ نے اس کو فکس کر دی، آپ نے بجلی کی پرائس بڑھانی تھی آپ نے وہ بھی کم کر دی، گیس کی قیمتیں بڑھانی تھی وہ بھی کم کر دی. آئی ایم ایف کے معاہدے کو پوری طرح توڑا صرف اپنے پولیٹیکل گین کے لیے. تو اس حکومت نے یہ کام نہیں کیا کہ پولیٹیکل گین کے لیے بالکل ایسا بجٹ دے دیتے کہ جس سے پھر اکانومی کا پوری بیٹھ جاتی اور پھر اگلے 2-3-4 سال جو تھی وہ عوام پستے رہتی. یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اچیویبل ہے اور ڈویبل ہے، لیکن یہ بہت زیادہ ایکسپینشن والا بجٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ مکمل طور پہ بھی ہر چیز جو ہے وہ حاصل نہیں کی جا سکے گی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں سے اچیو کر. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ساتھ رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जी बजट के हवाले से, और बजट से किस हद तक एक आम आदमी को रिलीफ मिलेगा, किस हद तक बिजनेस में ग्रोथ आएगी, किस हद तक हमारा रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा। तो डॉक्टर साहब आपकी तरफ आते हैं, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, ये फरमाइएगा जो पीएसडीपी की मद में 2.6 ट्रिलियन रुपीस रखे गए हैं, ये कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा स्टिमुलस होगा, इसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें बेहतरी आएगी, और यही बुनियादी स्टिमुलस होगा जिससे हम 3.5% जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अचीव कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये स्टिमुलस क्या हम अचीव कर पाएंगे, 2.6 जो ट्रिलियन है वो रिलीज़ हो पाएगा? जी, आम तौर पे ये देखा गया कि बजट में जब वो पीएसडीपी का जो बजट होता है वो 80% 70% तक कंज्यूम हो जाता है, बाकी लैप्स हो जाता है, लेकिन इस गवर्नमेंट की एफर्ट होगी कि उसको पूरा किया जाए, और ये खतीर रकम रखी गई है। इसको अगर हम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनका पीएसडीपी का डेवलपमेंट बजट मिला के देखें तो अच्छी खासी अमाउंट है। अब जो मईशत का पहिया हमने चलाना है तो कैसे चलाएंगे? मसलन ये है कि मेगा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो इस गवर्नमेंट का एक होता भी कि जब भी ये गवर्नमेंट में आते हैं तो मेगा प्रोजेक्ट मोटरवे की शक्ल में हो, वो मेट्रो बस प्रोजेक्ट की शक्ल में हो, उन पे तनकीद भी हुई माजी में, और मैं समझता हूँ बेजा तनकीद हुई। तनकीद करने वालों ने वो मॉडल रेप्लिकेट किए पेशावर में इधर, और फिर जब कोविड आ गया, बच्चे हैं ना सर वो मेट्रो पे नहीं जाते ना, कोविड जब आ गया और जब ऑयल प्राइसेस फ्यूल प्राइसेस बढ़ गई तो पता चला कि ये जो पब्लिक सेक्टर में पैसे लगे हैं उनका आज आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है। जो ऑरेंज लाइन ट्रेन बनी, जो ये हुआ, तो इसी तरह जो हम हेल्थ में, एजुकेशन में, और लैपटॉप स्कीम जो है, अब आप देखें कि लाखों तलबा को लैपटॉप मिले थे, और अब डॉलर प्राइस की वजह से और दीगर वजूहात की वजह से आज उनके लिए मुमकिन ना होता। इसी तरह 450 अरब की खतीर रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रखी गई है, उसको डाइवर्सिफाई किया जाएगा। एक मैं तजावीज़ ये देना चाहता हूँ, क्योंकि ये तजावीज़ इसमें आ रही हैं और पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि फाटा के लिए वो वार जोन में रहे हैं, उन्होंने सफ़र भी किया, 1 साल हमने एक्सटेंड किया। तो अगर वजारत ख़जाना उसको 3 साल या 5 साल, ताकि उसको जो टैक्स फ्री जोन हम कदर है उसको के लिए पॉलिसियों के तसलसल के लिए 3 या 5 साल उसमें हमें चाहिए। दूसरा जो हमारा यूथ है, ये बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं आईटी सेक्टर में, जो एहसन इकबाल साहब ने बड़ी मेहनत से सिर्फ लफ्जी बयानबाजी नहीं बल्कि उसको ट्रिकल डाउन नीचे लेवल तक ट्रांसलेट किया है कि कैसे उससे आम आदमी जो है आईटी वर्कर हैं या हमारे नौजवान हैं जो फ्रीलांसिंग में मसरूफ़ हैं, वो उससे इस्तिफ़ादा कैसे हासिल करेंगे। उसके लिए ये भी है कि स्टूडेंट्स के लिए लैपटॉप
آئی پیڈ اور ٹیبس کی جو کے اوپر اگر وہ اسٹوڈنٹ آئی ڈی دکھائیں تو ٹیکس کی شرح کم کرنی چاہیے. نمبر 2 انٹرنیٹ ہمیں سستا مہیا کرنا چاہیے. نمبر 3 انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کے جو ریموٹ ایریاز میں ایشوز ہیں اس کو بھی حل کرنا چاہیے, اور جو ہائر ایجوکیشن کا بجٹ ہے اس کو آئی ٹی کے ساتھ لنک بھی کرنا چاہیے کہ یونیورسٹیوں میں انکیوبیشن سینٹر بنے اور وہاں دوسری چیزیں بھی ہوں. تو یہ اور ایگریکلچر سیکٹر کے جو ریفارمز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. انڈیا نے اسی طرح جو ہے وہ پنجاب میں اور دوسرے پروونسز میں ایگریکلچرل سیکٹر ریفارمز کر کے انہوں نے وہاں فوڈ جو سیکیورٹی کا معاملہ حل کیا ہے. ویسے یہ آپ نے جو ایگریکلچر کی بات کی ڈاکٹر صاحب, آج فارن منسٹر اپنا فائنانس منسٹر صاحب بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ جو ریسرچ ہمارے یہاں ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. پر ییلڈ جو ہماری پروڈیوس ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو انڈین پنجاب, تو ہم تو کہیں نہیں کھڑے. اس میں ایک تو یہ کہ جدید ذرائع اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ جو ادارے ہیں یہاں ایگریکلچر ریسرچ کے, ان کو اسلام آباد اور صوبائی دارالحکومتوں سے نکل کے فیلڈ میں جانا چاہیے, ایکسپیریمنٹ کرنے چاہیے. اور سیکنڈ پوائنٹ جو بھی تو رول ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب, آپ ٹیچر ہیں تو بتائیں. بالکل ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں اور وہ آج کی نہیں ہیں, وہ یو ایس ایڈ کی 60s سے بنی ہوئی ہیں, لیکن ہمیں وہاں انوویشن نہیں نظر آ رہی اور ٹریڈیشنل چیزوں سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. دنیا گرین فارمنگ کی طرف چلی گئی ہے, ٹنل فارمنگ کی طرف چلی گئی. اور اس میں تھرڈ جو امپورٹنٹ چیز ہے, دنیا کے بہت سارے ملکوں نے آئی ٹی کے ذریعے مڈل مین کا جو رول ہے کرٹیل کی. ہماری جو روایتی مارکیٹ کمیٹیاں تھیں, پرائز کمیٹیاں تھیں جو انگریز دور سے چلی آ رہی, اس کو ہم ایپس کے ذریعے مڈل مین کا رول دنیا کے بہت سارے ملکوں نے, لیٹن امریکہ اور ادھر کریں گے تو پھر آگے یہ سلسلہ بھی ہوگا نا. ہماری جسے کہتے ہیں سپلائی چین مینجمنٹ بہتر ہوگی, لیکن سب سے پہلے تو ہمیں پروڈکشن بہتر کرنی ہے. اور جو ٹیکس کی بات کی شانیلا نے, ایک تو یہ کہ ہم بھی کریڈٹ دیتے ہیں منسٹر صاحبہ کو, پر وہ ان کے پاس جو سیٹ ہے وہ اس چیز کی متقاضی ہے کہ میڈیا ہاؤسز کو بھی پابند بنائیں. حکومت جرنلسٹ کا اور مزدور کا احساس کر رہی ہے, پر ان کے ذمہ بھی ہے کہ ان کو انشورنس دیں, ہیلتھ انشورنس ان کی بھی ذمہ داری ہے. دوسرا 32,000 کی جو حد رکھی گئی ہے, اس اسٹوڈیو سے باہر نکلیں, ایف بی آر کے دفتر سے باہر نکلیں, 1 کلومیٹر واک کر لیں, کہیں پہ بھی جو سیکیورٹی گارڈ ہے, جو عام ڈرائیور ہے, جو کوک ہے, وہ 32,000 تنخواہ نہیں لے رہا, اور جن اداروں کا کام ہے چیک کرنا وہ خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں. تو اس کو انشور کرنا پرائیویٹ سیکٹر میں کہ 32,000 کم از کم حد ہے, یہ صوبائی حکومتوں کا بھی کام ہے اور وفاقی حکومت کا بھی کام ہے. اور جو امیر ترین لوگ ہیں جو ان کے اوپر ٹیکس کی شرح کم ہے, اس کے لیے تجاویز ہے میری کہ 1 کنال سے اوپر جس کا گھر ہو اس کے اوپر ٹیکس کی شرح زیادہ ہو, جس کا فارم ہاؤس کا ٹیکس ہو اس کے اوپر 50% فارم ہاؤس پروگریسو ٹیکسیشن ہو, اور جن کے پاس مشین ریڈیبل پاسپورٹ ہے اور ہر سال چھٹیوں پہ جاتے ہیں, جو 5 سٹار ہوٹلوں میں بڑے بڑے اور ویڈنگ ہالز میں شادیاں کرتے ہیں, جو ڈیزائنر جوڑے لاکھوں روپے کے لیتے ہیں, جو ایل وی کے جوتے لیتے ہیں, برانڈز کا نام لینا, جو رولیکس گھڑیاں پہنتے ہیں, یہ سارا ڈیٹا اگر ایف بی آر چاہے تو نادرا کی مدد سے آدھے گھنٹے کے اندر ایسے 30-40 لاکھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جو نان فائلر ہیں لیکن انہوں نے 10-10 لاکھ کا پرس اٹھایا ہوا. بڑا صحیح پوائنٹ ہے, میں یہی پوائنٹ آغا صاحب تو یہ ایف بی آر کے چیئرمین صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو خدارہ وہ جو ہے اس چیز کے اوپر منڈے کو ہی ایکشن لیں. ٹھیک ہو گیا جی. آغا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آغا صاحب فرمائیے گا, ڈاکومنٹیشن آف اکانومی بڑی ضروری ہے. آج کل ڈیجیٹل پیمنٹس کا رواج بھی اب تھوڑا عام ہوتا جا رہا ہے. اس کو گورنمنٹ نے مزید فیسیلیٹیٹ کرنے اور بڑھانے کے لیے گورنمنٹ نے یہ کیا ہے کہ جی جو آپ ہوٹلس پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ ڈیبٹ کارڈ, کریڈٹ کارڈ یا کوئی بھی ڈیجیٹل موڈ آف پیمنٹ ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کیش میں پیمنٹ نہیں کرتے. تو پہلے 15% آپ کے اوپر چارجز لگا کرتے تھے جو وہ سیلز ٹیکس کی مد میں آپ سے لیا کرتے تھے, اب وہ آپ سے 5% لیں گے. کتنا بڑا ایک ریلیف ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نان فائلرز ہیں ان کو مزید پینلائز کیا گیا ہے 0.6% جو ہے وہ ڈال کے کہ جی اگر آپ اپنے آپ کو فائلر نہیں کرائیں گے تو پھر آپ کو یہ پینلٹی بینک سے وڈرال کے وقت برداشت کرنی پڑے گی. یہ کتنے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں. اور جو لاسٹ اکنامک سروے کی بات کی ہے مرزا سرنگی صاحب نے, تو ایک چیز تو لازمی ہم نے اچیو کی ہے. 0.07 ملین ہم نے رکھا تھا جی کہ ٹارگٹ کہ ہم اچیو کریں گے, ہم نے 0.9 ملین اچیو کیا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی امپروومنٹ ہے. تو آپ بتائیے سر کس حد تک یہ اچھا سٹیپ ہے؟ بہت اچھا سٹیپ ہے, لیکن جو آپ نے امپروو کیا ہے اس کا جو بریک اپ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ اسی دوران وہ لوگ جو سیلری کلاس ہے وہ بڑی ہوگی,
جو وہ سیلری کلاس بڑھی ہے اسی پہ پھر آپ نے اس کو شو کر دیا کہ جی وہ ہم نے اپنا ٹیکس ہماری جو اپنا بڑھ گئی ہے. تو یہ تو سیلری کلاس ہی ہے, ٹیکس نیٹ کوئی نہیں بڑھا. اور یہ بجٹ کسی صورت میں بھی آئی ایم ایف کی جو اپنا ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ پورا نہیں اترتا ہے, کیونکہ آئی ایم ایف بار بار کہہ رہی ہے 2.2 ٹریلین روپیز جو آپ اشرافیہ کو سبسڈیز دے رہے ہیں وہ اس میں سے کوئی بھی واپس نہیں لی گئی ہے. ٹھیک ہے, ذرا ڈاکومنٹیشن پہ آ جائے نا. یہ ڈاکومنٹیشن پہ یہ ہے کہ 150 آپ کی ابھی بھی جو آرگنائزیشنز ہیں یا آپ کے ادارے ہیں وہ ٹیکس فری ہیں, اور اس پہ بہت دفعہ بات ہو چکی ہوئی ہے, ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا ہے, ابھی بھی وہ ڈاکومنٹیشن میں نہیں ہے. اور پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈاکومنٹیشن کی, تو پھر وہی بات ہے کہ جو ہمیں بریک اپ دیا جائے کہ جو ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے, جو نئے لوگ ٹیکس میں آئے ہیں وہ کون ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ابھی جو سٹیپ لیے گئے ہیں, ایک تو آپ یہ بات یہ بہت اچھا لیے گئے, میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا بہت اچھے لیے گئے, لیکن وہی بات ہے کہ ساری چیزیں ابھی تک مجھے کاسمیٹک نظر آ رہی ہیں, اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک آپ ٹیکس نیٹ کو پراپرلی نہیں بڑھاتے ہیں. اور جیسے کہ شینا صاحبہ نے شروع میں کہا کہ ہمیں تو اس میں نظر آ رہا ہے کہ جو ریل اسٹیٹ ہے اس کو پھر اتنا ہی یعنی کہ اس کے اوپر ہاتھ اپنا ہلکا رکھا گیا ہے. جب تک آپ ریل اسٹیٹ پہ ٹیکسیشن پراپر نہیں کریں گے آپ کی کوئی انسان انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں ہے. وہ 2 پلاٹ بیچتا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنا 60 لاکھ روپے کما لیتا ہے 1 سال کے بعد. وائی شوڈ ہی گو فار انڈسٹریلائزیشن؟ آپ اس میں ہاتھ ہی نہیں ڈال رہے ہیں, کیونکہ ٹرانسفر ٹیکسز تو دے رہے ہوتے ہیں نا. جی سر, ٹرانسفر ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس نہیں ہے, پراپرٹی ٹیکس نہیں ہے. کتنے کیا اس سے انڈسٹریلائزیشن ہوگی؟ جب شرح بڑھائیں گے تو ٹرانسفر نہیں ہوگی. میں انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان میں کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی ہے پچھلے 22 سالوں 23 سالوں میں. کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ تو اس کا قصور ریل اسٹیٹ کا ہے. آف کورس سب سے آسان ہے. آپ پیسے وہی کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری جب چلتی ہے تو اس کے ساتھ 50 انڈسٹریز اور بھی چلتی ہیں. یہ ساری باتیں ہیں, مجھے بات پوری کر لیں یہ ساری باتیں ہیں. ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس کیوں نہیں لگا رہے ہیں؟ ٹائکونس جو ہے نا, ٹائکونس وہ ہیں اس میں انوالو, وہ لگانے نہیں دے رہے آپ کو ٹیکس. اچھا دیکھیں, یو کے میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک گھر کے بعد دوسرا گھر تیسرا گھر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کی انکم بڑھ رہی ہے, تو پھر آپ کے اوپر ٹیکس کی شرح بڑھ جاتی ہے. ایک آدمی نے 6 پلاٹ, تو یہاں جو 6 پلاٹ ہیں اس کے اوپر ایف بی آر بتانا پسند کرے گا کہ اس کے اوپر ٹیکس کیا وہ اس سے 0 ٹیکس پے کر رہا ہے یا بڑا بھی ہے یا نہیں. $400 بلین کی آپ کی انڈسٹری ہے جی, آپ کی ریل اسٹیٹ کی. تو اگر آپ اس کو یک لخت ایک آرڈر سے بند کر دیں گے تو آپ بند کرنے کے لیے کون کہہ رہے ہیں؟ میں ٹیکسیشن کی بات کر رہا ہوں. بند. اچھا دوسری بات, انڈسٹری کیا ہے؟ جب تک کنسٹرکشن نہیں ہوگی انڈسٹری نہیں ہے سر. جو ہائی رائز بن رہے ہیں یہ کیا ہے سر؟ کتنے پرسنٹ ہے؟ آپ یہ بلو ریل پہ چلے جائیں, آپ دیکھیں 8 ارب کا ایک پلاٹ بکتا ہے تو وہ پراپر طریقے سے ہوتا ہے. ایک آپ 8 ارب روپے کے پلاٹ کی بات کریں جو وہاں پہ ویران زمینیں پڑی ہوئی ہیں سینکڑوں اپنا اس کے اوپر اپنا ایکڑوں کے اوپر, ان کی بات کیوں نہیں؟ میں ان کی آسانی کے لیے یہ اس کی تشریح کر دیتا ہوں کہ 8 ارب کے پلاٹ میں فی اپارٹمنٹ 10 کروڑ کا بکا, تو یہ تو ایف بی آر چیک کر سکتا ہے کہ یہ 500 جن لوگوں نے 10 کروڑ پہ اپارٹمنٹ بند کیا, کیا یہ فائلر ہیں یا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ ایریا ہے جہاں پہ ٹیکس انکریز کرنا چاہیے جو ٹیکس سجاد بھائی کی طرف جانا ہے. جی مجھے سجاد صاحب آپ کو سر انوالو کرتے ہیں اس کے اندر. ایگریکلچر سیکٹر سر, ہمیں اپنی پروڈیوس کو بڑھانا ہے, اس پہ ریسرچ کا فقدان ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر لون بھی دے رہی ہے, اور گورنمنٹ ہی کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کو سبسیڈائز نہ صرف لون دیں گے بلکہ جو آپ مشینری امپورٹ کریں گے وہ 0% کے اوپر رکھیں گے. ہاؤ یو سی کہ ہماری جو اب کراپس جس کے اندر ہمیں ڈیفیشنسی آ رہی تھی, سپلائی کے اندر پرابلمز آ رہی تھیں, خاص طور پہ کیش کراپس جو ہماری تھیں اس کے اندر کس حد تک آپ امپروومنٹ آئے گی ان انیشیٹوز کے بعد جو کہ اس فیڈرل بجٹ میں پروپوز کی گئی ہیں؟ یا سر ویسے تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 30-40 سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ پروفائل ایک ہی جیسا ہے کہ کبھی بھی جو ہمارے جو ایگریکلچر ریسرچ کے ادارے ہیں یا جو انسینٹیوز دیے جاتے ہیں ایگریکلچر پہ یا جو بھی ریفارمز ہوئی ہیں آج تک ایگریکلچر کے حوالے سے وہ پروڈکشن میں کنورٹ نہیں ہو سکیں اب تک. یہ بہت بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے. اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو کسان ہے نا ہمارے پاکستان کا, وہ ابھی تک اس کو اور یہ جو فیلڈ کے ایگریکلچر انسپیکٹرز ہوتے ہیں یا ایگریکلچر کے جو محکمے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان تک ان کی رسائی ہو ہی نہیں پاتی. یہ ایک بڑا انفارچونیٹ معاملہ ہے. یہ کہیں اوپر ہی اوپر پالیسیز رہ جاتی ہیں. پروڈکشن تو ہماری اگر دیکھا جائے تو پنجاب میں میرے سامنے جو 50 من یا 50 کے جی جو ایک پر ایکڑ ییلڈ تھی وہ نیچے آئی ہے پچھلے سارے عرصے میں.
اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ کھاد کی قیمتیں بڑھ گئیں، کسان افورڈ نہیں کر پاتا، اور اسی طرح بیج، ایک معیاری بیج جو نہیں ان کو ملتا۔ اس معاملے میں گورنمنٹ کو بہت بڑے پیمانے پہ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، لاہور میں بھی ریسرچ کے 2-3 ادارے ہیں، توسیع ایگریکلچر کے توسیع کے ادارے ہیں، اسلام آباد میں بہت بڑا ادارہ ہے ایک ایگریکلچر ریسرچ کا۔ وہ ابھی تک میں آپ کو بتاؤں کہ جو خاص طور پہ 4-5 بڑی فصلیں ہیں، گندم ہے، کماد ہے، چاول ہے، کپاس ہے، ان کے اوپر ابھی تک ہم نے اپنی پر ایکڑ جو پروڈکشن ہے اس کو ہم بڑھا نہیں پائے انفارچونیٹلی۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس بجٹ میں جو ریفارمز کی گئی ہیں وہ بھی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آئے گا، کسان تک ان کی وہ صورتحال پہنچے گی۔ لیکن اگر یہ جو اویلیبل بجٹ ہے ایگریکلچر کے حوالے سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک سمارٹلی امپلیمنٹ کر دیا جائے اور ان ریفارمز کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو اس سے فرق پڑ سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو امپلیمنٹیشن کی مشینری ہے ہماری، وہ پہلے بھی ہم اپنے پروگرامز میں ذکر کر چکے ہیں کہ وہ کافی حد تک فرسودہ ہو چکی ہے، اور اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے، لیکن وہ نہیں ہو رہا۔ اسی طرح جو بحث ہو رہی تھی نا اس سے پہلے کہ مزدور کی تنخواہ منیمم اتنی کر دی گئی ہے یا ان کی تنخواہیں ان کو ملنی، میں کہتا ہوں کہ یہ جو جتنے خاص طور پہ اشرافیہ ہماری، ان کے گھروں میں کام کرنے والے بہت بری صورتحال میں سے گزرتے ہیں، ان کو 10-15 ہزار تک بھی تنخواہ نہیں ملتی۔ کوکس کو، جو صفائی کرنے والے ہیں، جو ڈرائیور ہیں، ڈرائیور کو 20 ہزار سے زیادہ تنخواہ نہیں ملتی۔ تو اس کو ایگزیکیوٹ، اس کو کیسے آپ نے چیک کرنا ہے، کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے؟ آپ کے پاس تو کوئی مشینری نہیں ہے، اور صرف گھروں میں کام کرنے والی لیبر جو ہے پاکستان میں وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید 1 کروڑ کے قریب لوگ ہوں گے پورے پاکستان میں۔ ان کا کوئی فیوچر نہیں، ان کی کوئی تو ہم نے لیبر کے لیے لیبر لاز بھی ہیں ہمارے پاس، کچھ ادارے بھی بنائے گئے ہیں، لیکن جس طرح سے میں بتایا کہ ایگریکلچر کا حال ہے اسی طرح کا لیبر میں حال ہے۔ تو کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ جو بجٹ میں چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں یا ریفارمز ڈسکس ہوتی ہیں وہ نیچے ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس لیے نہیں آتا، یہ ایک مصنوعی سی بات ہمیں نظر آتی ہے ہمیشہ۔ اس کی ریزن ہی یہ ہے کہ جو آپ کی ایڈمنسٹریشن ہے، جو مشینری ہے جس نے کام کرنا ہے، وہ گورے کے زمانے سے لے کر اب تک ہم نے اس کی کوئی حیثیت کو تبدیل ہی نہیں کیا۔ اور دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ نان فائلر کے لیے لین دین کی سپیس کم نہیں کرتے، جب تک آپ ایک کوئی سمارٹ طریقے نکالنے کی ضرورت ہے، جیسے ڈیبٹ کارڈ آ گیا ہے، جیسے کریڈٹ کارڈ آ گیا، جب تک آپ اس کے ذریعے اپنے جو اس کو انکریج نہیں کرتے ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی سیل پرچیز کا کام ہوتا ہے، اور اس کو کسی نہ کسی، دیکھیں وہ یہ جو ریٹیلر ہے وہ کبھی آپ کی بات نہیں مانے گا، لیکن اس کو آپ کو ایک طریقے سے نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں بڑھے گا، جب تک ہر پاکستانی ٹیکس نہیں دے گا، ہم اسی طرح ہماری معیشت جو ہے وہ اس بھنور میں رہے گی۔ تو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو پہلے تو اپنی ریاستی مشینری کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے محکموں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور جو ریونیو کلیکشن کے آپ کے ادارے ہیں ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی طاہر نعیم ملک صاحب کہہ رہے تھے کہ FBR اگر چاہے، اگر ان کے پاس ویل ہے تو وہ نادرا سے مل کے اور دوسرے محکموں کے ساتھ مل کے کوارڈینیشن کے ذریعے اپنا ٹیکس نیٹ بڑھا سکتا ہے۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایجوکیشن پہ جتنے پیسے رکھتے ہیں، صحت پہ جتنے پیسے رکھتے ہیں، وہ اگر اس کا آپ تناسب دیکھیں، جتنے آپ نے ڈیفینس پہ رکھے ہیں یا ڈیٹ سروسز پہ رکھے ہیں یا ترقیاتی بجٹ پہ رکھے ہیں، اس کے حساب سے وہ بہت تھوڑے پیسے ہیں جو صحت کے اوپر ہے یا آپ کے ایجوکیشن کے اوپر ہے۔ وہ جب تک آپ بجٹ نہیں بڑھائیں گے ایجوکیشن کا اور صحت کا، تب تک آپ اس ملک میں ایک اچھے انسان، ایک اچھی زندگی نہیں آپ دے سکتے لوگوں کو، نہ لیونگ سٹینڈرڈ دے سکتے ہیں، نہ ایجوکیشن دے سکتے۔ آپ کی پاپولیشن، اسحاق ڈار صاحب نے درست کہا، 25 کروڑ سے اوپر ایکسیڈ کر گئی۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کی اسٹیٹ مشینری جو ہے وہ بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ میں نے دیکھا پچھلے 10-15 سالوں میں جو انکریز ہوا آپ کی پاپولیشن میں، 15-20 سالوں میں،
وہ अनप्रेसिडेंट है। सही है। तो इन सारी चीज़ों को जब तक एक आप हेल्दी एडमिनिस्ट्रेशन और एक हेल्दी स्टेट हम पाकिस्तान नहीं बनेंगे तो इन चैलेंजेस को हम इनमें से नहीं बाहर निकल सकते। एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो आप कह रहे हैं काफ़ी हद तक हैं। मुदस्सिर सोलंकी साहब आपकी तरफ सर आते हैं, ये फरमाइएगा, इससे पहले आप की तरफ मैं आऊँ, एक चीज़ को रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है। सजाद साहब आपने बात की डिफेंस के हवाले से 1.8 ट्रिलियन रुपीज़ रखे गए हैं, तो जो हमारा इस वक्त कंटेम्प्रेरी एरा के अंदर मुकाबला है इंडिया के साथ, इंडिया ने 62 to 70 बिलियन डॉलर्स रखे हैं, तो हम 10 to 12 बिलियन डॉलर्स के अंदर जो है वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कंपैरिजन भी हमें देखना पड़ेगा रीजनल सतह के ऊपर। मुर्तज़ा सोलंकी साहब आपकी तरफ से आता हूं सर, आप इन योर ओपिनियन हमारी कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अंडर टैक्स्ड है, जिसके अंदर पोटेंशियल है मजीद रेवेन्यू देने का? मेरे ख्याल में खुद जो ज़रई आमदनी है जो अब सूबों के पास है वो सही तरह से कलेक्ट नहीं होती। जो बड़े जो ज़मींदार हैं ख़ास तौर पर सिंध में और जुनूबी पंजाब में ज़्यादा हैं, तो वो अपनी जो इनकम है वो बहुत कम शो करते हैं। ये एक अहम मसला है। और जो टैक्स एग्जेम्पशन जैसे जिसका मैंने जिक्र किया, बहुत सारे सेक्टर्स को हैं, रियल स्टेट को है, तो वो जब तक आप ठीक नहीं करते और आप जो है वो फोकस करें एक्सपोर्ट जो ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज हैं बजाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के, और आप अपने लोगों में इन्वेस्ट करें, और जो एक जो डीरेडिकलाइजेशन है सोसाइटी की, जिसकी वजह से आप अपने पॉपुलेशन को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप देखें 71 में हमारी आज के पाकिस्तान की आबादी 44% थी और मशरकी पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है 56% थी, अब उनकी आबादी हमसे कम है। तो आपको कुछ रेडिकल मेजर्स लेने पड़ेंगे अपनी जो इकॉनमी है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए। सिर्फ ये कि जी आप रियल स्टेट पे ही फोकस करेंगे तो वो फिर इकॉनमी आपकी जो है वो उन चैलेंजेस को मीट नहीं कर सकेगी। वेरी राइट। शर्लीला साहब आपकी तरफ आते हैं। इट्स नॉट गवर्नमेंट बिजनेस टू डू बिजनेस। अब किस हद तक जो भी गवर्नमेंट आती है उसको ये समझना चाहिए कि ये जो तकरीबन जो अमाउंट है 1 ट्रिलियन के करीब इन लॉसेस को बेयर करने के लिए आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है, और यही वो अमाउंट है जैसे सजाद साहब ने बताया कि वो एजुकेशन में जा सकती है, हेल्थ में जा सकती है, और जिस तरह से सर ने बात की ये हम ह्यूमन कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज नॉट द हाई टाइम कि जब भी गवर्नमेंट नहीं आती है वो सबसे पहले ये काम करे कि इससे जान छुड़ाए? देखिए, जैसे पहली बात तो ये कि हमारे यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना वो पॉलिटिकल हो चुकी हुई है, तो जब हम इकोनॉमी के अंदर के लिए सियासत करना शुरू कर देते हैं ना तो उसके बाद फिर आपकी इकोनॉमी जो है वो इसी तरह ही चलेगी जैसे कि हम चलाते जा रहे हैं। जब बार बार एक बात कही जा रही है कि मिसाक के मैशत कर ले तो फिर कर लेना चाहिए। उसमें होगा ये कि जो भी आपने बोल्ड स्टेप लेने हैं इस इकोनॉमी को राइट डायरेक्शन में डालने के लिए, तो तमाम सियासी जमातें उस पर एक पेज पे होंगी। यहाँ पे होता यह है कि अगर कोई सियासी जमात कोई एक रिफॉर्म करने की कोशिश करते, जैसे मैं स्टील मिल की मिसाल देती हूँ कि जब आप ओपोजिशन में होते हैं तो जब स्टील मिल जो गवर्नमेंट होती है वो उसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है, तो जो ओपोजिशन वाले होते हैं वो उसके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर देते हैं। जब वो खुद हुकूमत में आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि जी कोई 1 रुपए की भी ये हमसे खरीद ले तो हम देने के लिए तैयार हैं। ये हमने पीटीआई और नवाज लीग पीपल्स पार्टी सबकी गवर्नमेंट के अंदर ये होते हुए देख ले, पीआईए के लिए भी हमने ये होते हुए देख लिया। आप एयरपोर्ट्स की जो निजकारी करना चाहते हैं वो नहीं हो पा रही। इसी तरह जो डिस्कोज हैं अगर आप उनकी निजकारी करें, जो आपकी बिजली की चोरी होती है वो आपकी रुकेगी, आपकी जो सप्लाई है बिजली की वो बेहतर होगी। लेकिन हम ये काम नहीं करना चाहते, हम एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहते सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी गेन के लिए। तो अब टाइम ये है कि अगर आप आपस में मिल बैठें और किसी ना किसी मसाक के मैशत की तरफ चले जाते तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में आपकी इकोनॉमी की जो सिमत दुरुस्त हो जाए। दूसरी बात यह कि हेल्थ एजुकेशन की जो बात हो रही है, वफाकी हुकूमत उस पर कम इसलिए भी खर्च करती है कि 18वीं तरमीम के तहत ये चीजें अब सूबों के पास जा चुकी हैं, तो सूबों ने भी इसके हवाले से जो बजट है वो एलोकेट करना होता है। मैं तो ये भी कहूंगी हुकूमत को कि ये जो बैतुल माल के जो मामला है आप इनसे भी निकलें, ये सूबाई हुकूमतों को करने दे। 18वीं तरमीम के तरीके आपको रिफॉर्म की तरफ जाना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म करें, ना कि छोटी 18th अमेंडमेंट की जो फुल बेनिफिट्स हैं वो अभी तक हम उठा नहीं पाए उस तरह से। किसके बेनिफिट्स? 18th अमेंडमेंट के।
یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہم چونکہ سیاست اس میں ہو رہی ہے نا، اور اس وجہ سے ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں حکومت پڑتی ہے وفاقی، جبکہ وفاقی حکومت کا مین کام جو وہ اصلاحات ہونا چاہیے، کہ ہم اصلاحات کر کے ریفارمز کر کے اس ملک کی اکانومی کو کہاں لے جا سکتی ہے۔ آپ نے بنگلہ دیش کی یہ مثال تو دے دی کہ ہم سے آبادی جو مختار سولنگی صاحب نے دی آبادی کی، لیکن یہ دیکھیں کہ ان کی اکانومی بھی ہم سے کہاں پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو مقابلہ ہر چیز میں ہونا چاہیے۔ ہم یہاں پہ نکل آتے ہیں موروثی سیاست کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں، کیا وہاں پہ حسینہ واجد نہیں آئی ہوئی؟ تو وہاں پہ بھی تو موروثی سیاست ہے، لیکن ہم اپنے ملک کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے جو بڑے کام ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش سے روکتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آئے گا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سر یہ فرمائے گا کہ اس بجٹ کے اندر ٹارگیٹڈ سبسڈیز کا کتنا خیال رکھا گیا ہے، یعنی بسپ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں، اس کے ساتھ ساتھ پینشنز کو اگر ہم دیکھ لیں یا باقی چیزوں کو دیکھ لیں، تو ٹارگیٹڈ سبسڈیز کو اس مرتبہ کتنا فوکس کیا گیا؟ کافی حد تک خیال رکھا گیا، اور جتنی سپیس تھی اس میں اضافہ کیا گیا اس بجٹ کا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو پہلے اس سے پیشتر گفتگو ہوئی ہے، بار بار میں کہتا ہوں کہ ریاست اور معیشت کی سمت درست کیے بغیر دونوں چیزیں ٹھیک نہیں ہوں۔ تو بنگلہ دیش کی سمت کیسے درست ہوئی؟ پہلے انہوں نے ایک ماڈل بنایا سیاسی استحکام کے لیے، اس کے بعد انہوں نے معاشی ماڈل بنایا۔ تو آصف علی زرداری نے سابقہ حکومت میں پہلے پارلیمنٹ کے اجلاس میں جو باتیں کی تھی میثاق معیشت کے بارے میں، اور جو اس وقت کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اس کے اوپر جب تک ہم کنسنسس نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھیں گے۔ زرعی ٹیکس کا نفاذ ہونا چاہیے، اور یہ جو اس وقت اس کی ہم ایگریکلچر پروڈکشن بھی اس طرح بڑھا سکتے ہیں۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو سے تو آپ پیسے لے نہیں سکتے، زرعی ٹیکس پہ کریں گے تو آپ دیکھ لیں آپ کی فوڈ سیکیورٹی اور پھر باقی مسائل وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اب اس بات کو ذرا الٹا کرتے ہیں کہ لے نہیں سکتے۔ 1 گھنٹے کے اندر تمام ریسٹورنٹ اور ریٹیلر سے پیسے لے سکتا ہوں۔ وہ کیسے لیے جا سکتے ہیں کہ ہر وہ دکان اور ریسٹورنٹ بند ہوگا جہاں پہ آپ کیش کے علاوہ پیمنٹ نہیں کر سکتے، سیل کر سکتے۔ تو یہ ممکن ہی نہیں، ول ہے، ول ریفارم کی ہمیں کرنی پڑے گی۔ اگر ٹیکس لینے والے اور ٹیکس دینے والے دونوں ملے رہیں گے تو پھر وہ ریاست، مضبوط ریاست وہ ہوتی ہے جو طاقتور افراد سے ٹیکس لینے کی ول رکھتی۔ اگر صرف یہ ہے کہ بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹیوں والے القادر ٹرسٹ بناتے رہیں گے تو ان کا کام ٹرسٹ بنانا نہیں، ان کا کام ٹیکس دینا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ وسائل کی منصفانہ تقسیم ہو، اور مزدوروں اور کسانوں کی آواز جب تک پارلیمنٹ میں نہیں ہوگی کون انشور کرے گا؟ جو سجاد صاحب نے ہمیں بتایا ہے کہ بھائی گھروں میں بھی جو ملازمین ہیں ان کے وہ، اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے ان کو تنخواہیں نہیں مل رہی کیونکہ ان کی آواز پارلیمنٹ میں نہیں۔ چینی والے کی، تیل والے کی، گھی والے کی، پتی والے کی، ہاؤسنگ سیکٹر والے کی آواز ہے، ٹھیکیداروں کی آواز ہے، کہاں ہے مزدور اور کسان کی آواز؟ کیوں نہیں سیاسی پارٹیاں ان مزدوروں اور کسانوں کے لیے آواز اٹھاتی؟ لاکھوں روپے کے بیگ برانڈڈ اٹھا لیتے ہیں، لیکن مزدور ان کا سامان اٹھانے کے لیے ان کے حق میں پارلیمنٹ سے کیوں نہیں آواز اٹھتی؟ تمام سیاسی جماعتیں اس میں مجرم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ 30% اور 35% میں ہے کسی حد تک یہ صرف سیلریڈ کلاس کے لیے ہیں۔ پاکستان کا غریب وہ ہے جو سرکاری ملازم ہے۔ سرکاری ملازم تو اپنی ساتھ دیہڑ بھی لگا لیتا ہے۔ جو نائب قاصد ایم فل پڑے نوجوان، میں نے FIA کے باہر نائب قاصد بھرتی کے لیے آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کرپشن کے لیے آ رہے ہیں وہاں۔ وہ سیلریڈ کلاس کی ہم تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ عام آدمی کا سوچنا ہوگا، مزدور کا، کسان کا۔ ٹھیک ہو گیا۔ سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ سجاد صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو ہے وہ خاص طور پہ اگر ہم دیکھ لیں ہماری انڈسٹری جو ہے، کیونکہ آپ لاہور سے وہاں پہ صحافت کرتے ہیں تو وہاں پہ فیصل آباد، سیالکوٹ، اس وقت وزیر آباد کافی مشکلات سے دوچار ہیں۔ جو ابھی اس بجٹ کے اندر، اس پروپوزل کے اندر جو صنعت کاروں کو ریلیف دیا گیا ہے، کس حد تک جو انڈسٹری ہے وہ بیک ٹو ٹریک ہو سکے گی اس میں؟ یا سر، جو میں آپ کو بتاؤں کہ جو انڈسٹری کا اصل پرابلم ہے نا وہ انرجی کی سپلائی ہے، اور خاص طور پہ جو بجلی کی پروڈکشن کا جو معاملہ ہے پاکستان میں، وہ جتنی مہنگی بجلی ہو گئی ہے اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہے۔ سبسڈی کے نتیجے میں ہو سکتا ہے انڈسٹری کا پہیہ چلے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ بہتری ہو، لیکن جیسے شنیلا صاحبہ نے کہا، کل میں نے بھی بات کی کہ ابھی اس گورنمنٹ کے پاس تو 2 مہینے ہیں، پھر 3 مہینے کے لیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا۔ پالیسی یہ جو بنائی گئی ہے، یا یہ جو ریبیٹس یا یہ جو سبسڈیز دی جا رہی ہیں ایون انڈسٹری کو، یہ ایگزیکیوٹ کرنے والی مشینری کے اوپر بھی ڈیپینڈ ہے کہ کیا وہ ابھی سے اس کے اوپر کام شروع کر دیں گے۔
मैं समझता हूं कि जो पॉलिटिकल एक स्टेबिलिटी है वो तो नए इलेक्शंस के बाद ही आएगी, और तब उसके बाद ही कोई इकोनॉमिक पॉलिसी भी काम करती हुई, वर्क करती हुई नजर आएगी। ठीक है सर, अगर आपका पॉइंट आ गया, स्मूथ डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ सका। ठीक है, आपका और point- ये जो डिस्टेबलाइजेशन पिछले पिछले एक साल से जारी जो डिस्टेबलाइजेशन है ना, ठीक है, इट हर्ट्स आवर इकोनॉमी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। आप कह रहे हैं शॉर्ट टर्म जो है वो इसको कैटर नहीं कर सकता, मीडियम एंड लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया है मुजाज सोलंकी साहब का, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब का, शनीला मार साहब का, आगा किरार साहब का और सज्जाद अनवर साहब का। आज के मौजू को बड़े ज़बरदस्त तरीके से आप समेटा। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।